میں ڈاکٹر محمد ریاض چودھری ہوں. اس وقت فاطمہ جناب میڈیکل یونیورسٹی میں بطور ایسوسیٹ پروفیسر آف ENT کام کر رہا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ کنسلٹنٹ ENT سرجن سر گنگا رام ہاسپٹل میں، اور ساتھ ساتھ ٹیچنگ ان یونیورسٹی فاطمہ جناب میڈیکل یونیورسٹی لاہور. تو ایوننگ پریکٹس ایٹ عمار میڈیکل کمپلیکس جیل روڈ اور لطیف ہاسپٹل اللہ چوک جوہر ٹاؤن. تو میں نے 1985 میں کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج سے گریجویٹ کیا. اس کے بعد فیلوشپ ENT میں کی، اور لاسٹ 20 ایئرس ENT میں ایکسپیرئنس ہے. اور میری اسپیشل انٹرسٹ ان ENT ہیں ریپیئر آف دی نوز، جس کو رائنوپلاسٹی کہتے ہیں، اور اسی طرح ریپیئر آف دی ایئر ڈرم، اور اس کے بعد الرجیز کا جو علاج ہے، اور باقی تمام ENT کے امراض جو ہیں ان کا علاج کرتا ہوں. ENT جو ہے اسپیشلٹی، اس میں کان، ناک اور گلے کے امراض شامل ہیں. جیسے ناک میں اکثر فلو اور سائنسز کے پرابلم ہیں. اس کے بعد ناک کی ہڈی کا ٹیڑھا پن، ناک کا بند ہونا، اور ناک کی ایکسٹرنل ڈیفارمیٹی. اسی طرح تھروٹ کی انفیکشنز جس میں ٹونسلائٹس ہے، اور باقی تھروٹ کے امراض ہیں، گلے کا جو اکثر خراب ہونا. اسی طرح کانوں کا بہنا، کانوں کی انفیکشن اور ہیئرنگ لاس، اس طرح کے تمام ناک، کان اور گلے کے امراض جو ہیں ان کی تشخیص اور علاج وہ ENT سرجن کرتا ہے. ENT میں آج میں خاص طور پہ رائنوپلاسٹی پہ ذرا روشنی ڈالوں گا. رائنوپلاسٹی ایسا آپریشن ہے جو ناک کے ٹیڑھے پن کا جس میں سرجری کی جاتی ہے، اور اس میں خاص طور پہ جو بچیاں ہیں ان کا اگر ناک ٹیڑھا ہو تو چہرہ بہت ہی برا محسوس ہوتا ہے. تو اس کے لیے جو سرجری ہم کر کے اس کو سیدھا کرتے ہیں، یہ سرجری رائنوپلاسٹی کہلاتی ہے. جی، رائنوپلاسٹی کی جہاں تک آپ نے کمپلیکیشنز کا سوال کیا، تو کمپلیکیشنز بالکل ہو سکتی ہیں. اس میں ناک جو ہے وہ آپریشن صحیح نہ ہو تو اس میں وہ بیٹھ بھی سکتا ہے، حالانکہ ہم اس کا آپریشن ہی بیٹھے ہوئے اور ٹیڑھے ناک کے لیے کرتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں مریض کی وشز جاننا ضروری ہے کہ وہ کس طرح کا ناک چاہتا ہے یا چاہتی ہے. تو اس کو اچھی طرح سمجھ کے تو پھر یہ سرجری کرنی چاہیے، اور اگر اس کی وشز پوری نہ ہو تو پھر بھی مریض مطمئن نہیں ہوتا. اگرچہ یہ آپریشن جو دوسری کمپلیکیشن، فار ایگزامپل سیپٹوپلاسٹی، ناک کی ہڈی کا جو آپریشن کی جو کمپلیکیشنز ہیں اس کو کور کرنے کے لیے بھی کیا جاتا ہے، جس میں ناک کی ہڈی کئی دفعہ بیٹھی ہوتی ہے، کئی دفعہ ٹیڑھی ہوتی ہے، تو اس کے ناک بھدا محسوس ہوتا ہے. تو اگر آپریشن صحیح نہ ہو تو اس کی اپنی بھی کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں. نیزل الرجی جو ہے، ناک کی جو ایئر کے اریٹنٹس ہیں پولوشن کی وجہ سے، اس کو باڈی کا ایک ریسپانس ہے جس میں چھینکیں آنا، ناک کا بہنا، ناک کا بند ہونا اور خارش ہونا شامل ہے. تو یہ مرض بہت کامن ہے آج کل، بلکہ آج کل ENT میں جو میکسیمم پیشنٹ ہم دیکھتے ہیں وہ اسی نیزل الرجی کے دیکھتے ہیں. تو اس میں تھوڑا سا جینیٹک بیک گراؤنڈ بھی ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد اگر انوائرمنٹ اس طرح کا میسر ہو جس طرح کہ آج کل پولیوشن ہے، تو اس میں یہ ڈیزیز ایکسپریس ہو جاتی ہے. تو اس کا ٹائم پہ کچھ احتیاطیں کرنی ہوتی ہیں. جو باہر سے آنے والی جو الرجی ہے، ڈسٹ ہے جیسے، کئی دفعہ پولنز ہوتی ہیں، کچھ لوگوں کو تیز پرفیومز، اور اسی طرح کچھ کو سخت ٹھنڈی ہوا سے الرجی ہوتی ہے. تو ان سب چیزوں سے بچاؤ ضروری ہے ان دی فرسٹ انسٹنس، اور اس کے بعد اس کا علاج بھی انتہائی ضروری ہے. کیونکہ اگر یہ علاج نہ کیا، بر وقت احتیاط اور علاج نہ کیا جائے، تو یہ بیماری آگے لنگس کو ٹرانسفر ہو سکتی ہے، جس کو ہم الرجک استھما کہتے ہیں. ہیئرنگ لاس جو ہے یہ بھی بہت کامن مسئلہ ہے آج کل. تو
اس کی مین ریزن ہے کہ کان کی انفیکشنز ہوں، اگر دیر تک رہیں تو اس سے بھی کان کی سماعت نیچے ڈاؤن جا سکتی ہے۔ تو اس کے علاوہ جینیٹک بیک گراؤنڈ میں سم ٹائم جو پیدائش سے ہی لوگ ڈیف ہوتے ہیں، وہ ریزن ہو سکتی ہے۔ لیکن عام طور پہ بچوں میں ایک بہت کامن وجہ اس کی ہے کہ کان کا جو درمیانی کان ہے اس میں فلوئڈ جمع ہو جاتا ہے، اور اس کنڈیشن کو ہم گلو ایئر یا میڈیکل ٹرمینالوجی میں اوٹائٹس میڈیا ودیفین کے، یہ ایک بہت کامن ریزن ہے ارلی چائلڈہڈ میں، اور اسے ٹائم پہ بچے کو دکھانا چاہیے اور اس کا علاج کروانا چاہیے، کیونکہ یہ 2 سال سے 10-12 سال کی عمر تک کے بچوں کو کہ اس میں مسئلہ ہوتا ہے، اور 2 سال میں کیونکہ بچے کی اسپیچ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، لیکن اگر وہ سنے گا نہیں تو اس کی اسپیچ بول بھی نہیں سکتا، وہ بولنا لرن نہیں کرتا، تو اس لیے ٹائم پہ بچے کو دکھانا اور اس کا علاج کروانا بہت ضروری ہے۔ جی، ایئر ڈرم یا کان کے پردے کی جو ریپیئر ہے، وہ جب کان کا پردہ پھٹ جائے اور اس کے بعد اس کو پھر ریپیئر کیا جاتا ہے، تو یہ اس کنڈیشن اس وقت ہوتی ہے جب کان کی انفیکشن ہو، اس کے بعد پھر کان بہنا شروع ہو جاتے ہیں، اور اگر اس کا علاج کر بھی دیا جائے دوائیوں سے تو پردہ جو ایک دفعہ اس میں ڈینٹ پڑ گیا ہے تو وہ پھر ریپیئر نہیں ہوتا اگر دیر سے بیماری چل رہا ہو۔ تو اس کو دوبارہ پردے کو لگانے کا عمل مائرنگو پلاسٹی کہتے ہیں، یا سادہ لفظوں میں ایئر ڈرم ریپیئر۔ یہ ایکسپرٹ ہینڈز میں خاصا سکسیسفل آپریشن ہے، اور اگر اس کی وجہ ہیئرنگ لاس کی، جس کو ہم اپنی زبان میں کنڈکٹیو ہیئرنگ لاس کہتے ہیں، یعنی بیرونی کان سے اندرونی کان میں ساؤنڈ ویوز کی ٹرانسمیشن میں کوئی مسئلہ آ رہا ہے تو وہ، اور پردے کی وجہ سے ہے، تو وہ اس سے کریکٹ ہو جائے گا۔ ای این ٹی میں جنرل ہائیجین کے حوالے سے چند چیزوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے کہ بعض اوقات لوگوں کو کانوں میں ایئر بڈس مارنے کی عادت ہوتی ہے، اس سے بڑے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، تو ایک دفعہ دکھا کے اس کا علاج کر لینا چاہیے، اور عادتاً کانوں میں ایئر بڈس نہیں مارنے چاہیے، کیونکہ اس سے بڑی سیویئر انفیکشن کبھی کبھار ہو جاتی۔ دوسرا یہ کہ بہت ایئر کنڈیشننگ جو ہے، اگر بہت اس موسم میں خاص کر بہت احتیاط سے، بہت ٹھنڈا نہیں، چلنگ نہیں کرنی چاہیے، اس میں سائنسز کے پرابلم پیدا ہوتے ہیں، فلو زیادہ ہو جاتا ہے، تو اس حوالے سے بھی احتیاط کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ پولیوشن بہت ہے کامن، اس میں ڈسٹ سے ذرا اوائڈ کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح بہت ٹھنڈی کھٹی چیزیں بچوں کو دینے سے اوائڈ کریں، تو جس سے کہ گلے کے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔